اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں شیطان سے متعلق بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ اب شیطان کا تھوڑا سا میں ریویو اس میں کروں گی تاکہ آپ کو ریکال ہو جائے کہ شیطان میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ شیطان کے متعلق ہم نے یہ پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا، سب سے پہلے آپ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا، پانی سے بخارات اوپر اٹھے اوپر کی طرف، اور سارے بخارات اوپر اٹھ جانے کے بعد نیچے جو تھی خشکی ہو گئی، کیچڑ ہو گئی، دلدل بن گئی، تو اس سے آپ نے 2 دن میں زمین بنائی، سنڈے اور منڈے والے دن، یعنی پیر، اتوار اور پیر والے دن۔ پھر اسی طرح اگلے 2 دن میں منگل اور بدھ میں آپ نے زمین کے اندر تمام چیزیں پیدا کیں، یعنی وینسڈے اور ٹیوزڈے میں زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ پھر اگلے 2 دن جو تھے تھرسڈے اور فرائیڈے، جمعرات اور جمعے والے دن آپ نے آسمانوں کی تخلیق کی۔ ان کی تخلیق کے بعد جو کچھ آپ نے 7 آسمانوں کے بیچ میں یا آسمانوں میں وہی کرنا تھا آپ نے وہ وہی کیا۔ پھر فرشتوں کو بنایا آپ نے، ان کی تخلیق کی۔ فرشتوں کے بعد آپ نے جنات کی تخلیق کی۔ جنات میں آپ نے سب سے پہلے جس جن کو بنایا اس کا نام سمون تھا۔ سمون کے ساتھ ایک لڑکی جن کو بنایا، ان کو زمین پر اتار دیا گیا، ان کی شادی کی گئی، انہوں نے شادی کی اور ان سے آگے ان کی جو نسل بڑھی، اس سے یہ سارے جنات پورے روئے زمین پر پھیل گئے۔ ان کے ایک قبیلے سے ایک سردار تھا جس کا نام چلیپا تھا۔ چلیپا نے ایک دوسرے قبیلے کی شہزادی تبلیز سے شادی کر لی۔ چلیپا کا چہرہ جو تھا وہ ببر شیر کی طرح تھا اور تبلیز بھیڑیے کی شکل کی تھی۔ یہ دونوں قداور اور بہادر تھے۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عزازیل تھا، یہ بھی قداور اور بہادر تھا۔ زمین پر شروع میں یہ فرما بردار لوگ تھے، اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے سرکشی اور نافرمانی شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر زمین پر بھیجے اور ان کو باز رکھنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی اور ان کے درمیان، فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک خون ریز جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں بہت سارے جنات مارے گئے اور فرشتے غالب آ گئے۔ جو نیک جنات تھے ان کو پہاڑوں کے دامنوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں پر اور جزیروں میں بھیج دیا گیا، اور جو باقی کے سرکش بچے ان کو قید کر لیا گیا۔ عزازیل کے والدین چلیپا اور تبلیز یہ دونوں اس جنگ میں مارے گئے۔ قیدیوں کے ساتھ فرشتے عزازیل کو، جو اس وقت کم سن بچہ تھا، آسمانوں پر لے گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی بہت اچھے سے تعلیم و تربیت کرائی اور یہ بہت اچھے معلم بن گئے، فرشتوں کے استاد بن گئے اور بڑے عبادت گزار تھے، اور اس عبادت کی وجہ سے اللہ کے بڑے مقرب ہو گئے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ، تعظیمی سجدہ کرو۔ سب نے کیا، لیکن عزازیل نے نہ کیا، اس نے نافرمانی کی، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود کے نام سے نوازا اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا، اور ابلیس اس کا لقب ٹھہرا اور اسے آسمانوں سے نیچے زمین پر گرا دیا گیا۔ اب یہ ہے شیطان۔ جب شیطان نے نافرمانی کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کا نام دیا اور ابلیس کے لقب سے نوازا، تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے زندگی کی مہلت مانگی۔ یہ سرکش ہی رہا، اس کو اتنا بھی لحاظ نہ آیا کہ میں معافی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے۔ اس نے معافی نہیں مانگی، یہ اپنے تکبر پر اڑا رہا اور کہنے لگا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مجھے مہلت دے، مجھے قیامت کے دن تک زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دے دی، تمہیں قیامت تک کی میں نے مہلت دے دی۔ تو یہ کہنے لگا کہ مجھے یہ زندگی دے تاکہ میں تیرے بندوں کو تیری عبادت سے روکوں، تیرے راستے سے روکوں، تیرا نافرما بردار بنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھمنڈی بات پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جاؤ، میں نے تمہیں مہلت دے دی، تم قیامت تک زندہ رہو گے، تم ٹل لگا لو، تم جو کچھ کرنا ہے چاہتے ہو کر لو، لیکن جو میرے فرما بردار، میرے عبادت گزار بندے ہوں گے، میرے راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہ تیرے ہتھ کنڈوں میں نہیں آئیں گے، وہ مجھ سے معافی مانگیں گے، وہ مجھ سے معافی طلب کریں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا، وہ تیرے راستے پر نہیں چلیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو بہکاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، آگے سے،
میں ان کو نافرمانی پہ اکساؤں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کس طرح اکسائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسین ہے، آگ سے بنا ہے۔ شیطان لفظ شطن سے نکلا ہے، اور شطن کے معنی ہیں دور، اور اگر اس میں غصہ اور حسد ہو تو یہ آگ ہے، اور چونکہ یہ آگ سے بنایا گیا ہے، شعلے کی نیلی لپٹ سے بنایا گیا ہے، اس لیے غصہ اور حسد اور ہر طرح کی نیگیٹو جو چارجز ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان میں کس طرح سے وار کرتا ہے؟ یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ جب یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمیں کس طرح سے یہ بہکا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو طاقتیں بخشی ہیں ان کی وجہ سے یہ انسان پر 3 طریقوں سے حملہ کرتا ہے۔ ایک، یہ انسان کے ذہن پر حملہ کرتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر فطور ڈالتا ہے، اس کو نت نئے خیالات دیتا ہے، اس کو نت نئی الٹی سیدھی تدبیریں سکھاتا ہے، اس کے دماغ میں بری بری باتیں ڈالتا ہے۔ اس طرح سے یہ دماغ پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے ان بری تدبیروں سے ان سے برے فیصلے کرواتا ہے، ان کے دماغ میں خلل ڈالتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ الٹی سیدھے کام کرتے ہیں، اپنے الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں۔ دماغ پر یہ اس طرح سے اٹیک کرتا ہے۔ پھر یہ دل میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسرا جو اس کی جگہ ہے جہاں پر یہ حملہ کرتا ہے، یہ دل پر حملہ کرتا ہے۔ اب دل میں یہ کیا کرتا ہے؟ دل میں یہ بری بری باتیں ڈالتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ پھر برے میلان دل میں ڈالتا ہے، برے خیال دل میں ڈالتا ہے، کسی کے متعلق برائی ڈال دی، وہ کتنا برا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، اس نے میرے ساتھ اس موقع پہ اچھا نہیں کیا۔ یعنی انسان کے دل کے اندر گرج پیدا کرتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے، برے میلان، برے خیال، بری باتیں، اور ہر الٹے سیدھے راستے اس طریقے سے اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کو اکساتا رہتا ہے، تم اب یہ کرو، تم یہ کرو۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہی دے دیں کہ کسی بھی برائی کو وہ اتنا خوشنما اور اتنا خوبصورت بنا کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے۔ اب فرض کریں کہ کوئی گانے بجانے کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی سٹیج پہ کچھ چل رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اور اتنے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ اس کی لذت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے بندہ کہ اس کو نماز کا ٹائم ہی یاد نہیں رہتا کہ ابھی اذان ہوئی تھی، ابھی جماعت کھڑی ہوگی، میں نے نماز پڑھنی ہے، چلے اول وقت میں نہیں، دوسرے میں نہیں، تیسرے میں، وہ اسی خیال میں رہتا ہے، بس ذرا یہ دیکھ لوں، ذرا یہ کام دیکھ لوں، بس ابھی اٹھتا ہوں، اتنے میں اٹھتے نماز کا ٹائم ہی نکل گیا۔ یعنی اس طرح سے وہ خوشنما اور خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے کسی چیز کو پیش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے، وہ اس میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اس سے یاد ہی نہ رہے۔ مطلب یہ دل میں اکساہٹ، دل میں باتیں، اور پھر یہ خون میں دوڑتا ہے۔ خون میں اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ جس طرح خون خود دوڑتا ہے اس کے حساب سے یہ اسی طرح، اسی تیزی میں یا اس سے بھی زیادہ تیز یہ دوڑتا ہے۔ اور اس طرح سے انسان کی 3 جگہوں پہ یہ حملہ کرتا ہے۔ کس چیز پہ؟ انسان کے دماغ پہ، انسان کے دل پہ، اور انسان کے خون میں دوڑتا ہے۔ اب جب خون میں اتنی تیزی سے دوڑے گا کہ ایک لمحہ وہ دل میں پہنچ گیا ہے خون، اور ایک لمحہ وہ دماغ میں پہنچ گیا ہے خون، تو دل اور دماغ الٹا پلٹا جو سوچ رہے ہیں تو آخر وہ اٹھ کے الٹا پلٹا کر ہی دیں گے، جس سے فساد برپا ہو جائے گا، گالی گلوچ شروع ہو جائیں گی، الٹے سیدھے کام شروع ہو جائیں گے، کسی کو اٹھ کے کوئی تھپڑ مار دے گا۔ فرض کریں کہ کہیں کوئی بحث ہو رہی ہے، اس بحث میں کسی بات پہ وہ اتنا اچک جائے کوئی بندہ کہ وہ اٹھ کے اگلے کا گلا ہی پکڑ لے، تھپڑی مار دے۔ یعنی وہ اتنی تیزی میں خون میں اتنی تیزی میں ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے میں تو وہ دماغ پہ پہنچ جاتا ہے، اور ایک لمحے میں خون دوسرے لمحے میں دل میں پہنچ جاتا ہے، اور دماغ، دل اور خون یہ سارے مل کے اس کو اس طرح سے اکسا کے سامنے لے آتے ہیں کہ اگلے کا تیا پانچا ہی ہو جائے۔ تو اس طرح سے اس کی جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ خون میں دوڑتا ہے تیزی سے، بہت تیز رفتاری سے، دماغ پر اثر کرتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے، دل میں برے میلان، خیالات، باتیں، اور دماغ میں الٹے سیدھے منصوبے، اور اس طرح کے سارے کام اس کو خوشنما بنا کر وہ دکھا دیتے۔ یہ تو ہے اس کا وہ طریقہ جس طریقے پہ یہ کام کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ آگ کی لپٹ سے بنا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم مار کھا جاتے ہیں۔ اگر ہم کمزور ایمان کے ہیں تو ہم مار کھا جاتے ہیں، لیکن اگر ہم مضبوط ایمان کے ہیں تو پھر کوئی نہیں، پھر ہمیں یہ بہکا ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ہر طرف سے آؤں گا، یعنی طریقہ واردات تو میری یہ ہوگی، دل، دماغ اور خون
لیکن میں چاروں طرف سے اس کو گھیروں گا، میں اس کی دائیں طرف سے آؤں گا اور یہ دائیں ہاتھ سے جتنے بھی بھلائی کے کام کرتا ہے میں اس کو بھلوا دوں گا۔ دائیں ہاتھ سے روٹی کھاتا ہے، بھلوا دوں گا۔ دائیں ہاتھ سے نیکی کے کام کرتا ہے، میں وہ کام کرنے سے اس کو روک دوں گا، یعنی کسی ایسے کام میں مصروف کر دوں گا کہ وہ کام جو نیکی کا کرنے کے لیے وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ میں بائیں طرف سے آؤں گا اس کی طرف اور جتنے برائی والے کام ہیں اس پہ ان کو اکساؤں گا۔ اور یقیناً ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارے دل میں اور دماغ میں بری باتیں، برے وسوسے، برے خیالات آتے ہیں تو ایک دو لمحے کے لیے تو انسان اپنے قابو میں رہتا ہی نہیں، لیکن جو ایمان مضبوط والے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ جھٹک دیتے ہیں اس بات کو، نہیں، ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور وہ برائیوں پر اکساتا ہے بائیں طرف سے آ کے۔ پھر وہ پیچھے سے آتا ہے، اس کے پیچھے کی ہر چیز کو وہ بھلوا دیتا ہے۔ یعنی اب ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو پچھلی قومیں ہیں ان کی تباہ کاریاں اسی لیے قرآن کریم میں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس سے نصیحت پکڑیں، تو وہ ساری نصیحت پکڑنے والے کام بھلوا دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ لواطت کے سارے کام، اس سے کیا نصیحت پکڑنی چاہیے وہ بھلوا دیا۔ عاد اور سمود کی قوم متکبر تھی، غرور والی تھی، ان کی عبرت بھلوا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کی عبرت بھلوا دی۔ پھر وہ آگے سے حملہ کرتا ہے، اور آگے سے حملہ کیا کرتا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہی بھلوا دیتا ہے، انسان کے دل اور دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں قیامت نہیں ہے، نہیں یہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یعنی وہ قیامت کو جب بھلوا دے گا، اس کی پکڑ کو بھلوا دے گا، اس کی حساب کتاب کو بھلوا دے گا، سارا جو سسٹم قیامت والے دن ہونا ہے اس سب کو جب بھلوا دے گا تو انسان بہک جائے گا، پھر وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ جو میں کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، جو مجھ سے ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، آج ایک مکان ہے کل دوسرا ہونا چاہیے، کل دوسرا ہے پرسوں تیسرا ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے چاروں طرف سے، اور اس کے ٹھکانے کون سے ہیں، ان کے علاقہ واردات کون سی ہے، ان کے کون سے طریقے ہیں اس کے کہ وہ جس سے وہ اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، وہ انسان کے دماغ پر حملہ کرتا ہے، نمبر 2 وہ دل پر حملہ کرتا ہے، اور نمبر 3 وہ خون میں بہت تیزی سے دوڑتا ہے۔ پھر چاروں طرف سے آتا ہے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، آگے سے، اور چاروں طرف سے آ کے وہ ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا ٹھیک ہے تم کرو جو تم چاہتے ہو، جو لوگ تیری پیروی کریں گے، تیرے بہکاوے میں آئیں گے، میرے راستے سے ہٹ جائیں گے، میں ان کو بھی دیکھ لوں گا، میں ان سمیت تمہیں قیامت کے دن جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم رسید کر دوں گا۔ اور جو میرے مضبوط ایمان والے لوگ ہوں گے، جو تیرے راستے سے ہٹ گئے، جو تیرے بہکاوے میں آئے نہیں، میں ان کو ان کی جزا دوں گا۔ اب یہ ہے شیطان کے وسوسے، شیطان کے کام، شیطان کس طرح سے حملہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ نہیں پاتا، اس لیے چونکہ وہ ہمیں دیکھ نہیں پاتا اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے، وہ ہمیں دیکھ پاتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تعالیٰ، اے تبارک تعالیٰ، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمیں ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو اور امت مسلمہ کو شیطان کی اداکاریوں سے بچا، شیطان کے حملوں سے بچا، اور اپنے سیدھے راستے پر قائم رکھ اور اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔